बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सलीम भट्ट हाज़िर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि आजकल लाहौर बार के इलेक्शन ज़ोरों पर हैं और 9 जनवरी को हो रहे हैं। आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो इरफान एकेची साहब हैं। आप नायब सदर के इलेक्शन लड़ रहे हैं कैंट सीट से। एक नाम है, मुमताज़ शख्सियत हैं और मैं समझता हूँ कि पिछले कई सालों से वकला की खिदमत कर रहे हैं और अब भी एक नया अज़म लेकर वकला की खिदमत के लिए निकले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। इरफान एकेची साहब, आपको शो में वेलकम। बहुत शुक्रिया सर, सो नाइस ऑफ यू। कि सब हालात जो हैं वकला के वो इतने अच्छे नहीं हैं। क्या कहते हैं, एक माशी हवाले से भी देखा जाए और सियासी हालात भी देखा जाए, तो आप इस हालात में क्या एम और क्या मकासद लेकर दाखिल हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जी वकला की पॉलिटिक्स का असर ना सिर्फ हमारी वकला कम्युनिटी पर होता है, मुआशरे पर भी उसका बहुत डायरेक्टली असर पड़ता है। अगर अच्छी क़यादत और प्रोफेशनल लोग हम लोग लेके आएंगे या हमारी वकला कम्युनिटी उन लोगों को वोट करेगी जो प्रोफेशनल हैं और सियासत के साथ साथ वकालत के आदाब भी मलहूज़े ख़ातर रखते हैं और स्पेशली यंग जनरेशन को ट्रेन करने में भी वो साथ देने का इरादा रखते हैं, तो फिर मुआशरे पर उसका डायरेक्टली असर पड़ता है कि जस्टिस तक रसाई जो है, इंसाफ तक रसाई है, वो कैसे मुमकिन हो सकती है। बेसिकली जितने प्रॉब्लम्स हमारे क्रिएट हो चुके हुए हैं, नो डाउट हमारे पार्ट पे भी गलतियां हैं, सारा मुआशरे को हम नहीं इल्ज़ाम दे सकते, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है। अगर हमारी क़यादत अच्छी हो तो फिर डायरेक्टली वकला कम्युनिटी पर भी असर पड़ेगा और मुआशरे को भी अदल व इंसाफ के हसूल में आसानी हो। मैं कशी साहब आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि आपकी कम्युनिटी पर उस पर फोकस करना चाह रहा था कि अगर पिछले कई सालों से देखा जाए तो इसमें ग्रुप बंदी का वो तो रुझान है, लेकिन वकला ने अपने अंदर कोई ग्रुप बंदी है, जत्था बंदी के हवाले से हुआ, बेंच और बार के हवाले से हुआ, ये मसाइल, और उसके बाद उनके माली जो मसाइल थे वकला के बहुत जो है ना वो अब भी 80% 70% मैं कह सकता हूँ वकला जो है बहुत ही जो है ना एक गुर्बत की जो है ना सूरत हाल से दो चार हैं और जो बार का किरदार है वो इतना फाल नहीं हो रहा कि उन लोगों के लिए कोई एडजस्टमेंट हो सके। इस हवाले से मैं चाह रहा था कि आपके पास क्या को मंशूर है या क्या लेकर आए हैं आप? मेरे एजेंडे में ये बेसिक चीज़ शामिल है कि मैं उन वकला के लिए कुछ कर सकूं जिनका सोर्स ऑफ इनकम ना होने के बराबर है, कि वो सारा दिन आते हैं, जी। काम कोई नहीं है। जी। टाउटिज़म का ख़ात्मा उसकी एक बेसिक चीज़ है। जी। हमारी कचहरी और कचहरियों के प्रेमिसेस, कोर्ट्स की प्रेमिसेस में जब तक टाउट माफिया का राज होगा तो आम वकील तक उसका रिज़्क नहीं पहुंच सकता। ठीक है। वो सड़कों पे हाकरों की सूरत में आपने देखा होगा, चौकों में खड़े होते हैं और क्लाइंट को मिसगाइड करते हैं, वो अच्छे वकील तक पहुंच नहीं सकते। ऐसे ही टाउटों के हाथ लग के वो ना सिर्फ अपने पैसों का ज़िया करते हैं बल्कि वो उन वकला का रिस्क भी छीनने की कोशिश करते हैं जो उनका हक है। तो उस सिलसिले में भी इंशाल्लाह मैं माजी में कैंट से प्रेसिडेंट रह चुका हूँ लोकल बार का। ये चूँकि रिकग्नाइज्ड बॉडी है लाहौर बार एसोसिएशन, जहाँ हज़ारों वकला आपका इंतखाब करते हैं, तो उसके नतीजे में हम पर ज़िम्मेदारी भी डबल हो जाती है कि हम ना सिर्फ अपनी तहसील लेवल पे बल्कि सेंटर लेवल पे ऐसे इक़दाम उठाएँ जिससे वकला का रोज़गार भी आसानी से वो उस तक पहुँच सकें। उसमें मेरे पास एजेंडा है कि मैं अपने प्रेसिडेंट और अपनी कैबिनेट से मिल के इंशाल्लाह उस पर कोई कमेटी ऐसी तश्कील दूंगा जो कि वकला के मसाइल के हल के साथ साथ अवाम के लिए भी फ़ायदा मंद होगी। आप बार बार अवाम की बात करते हैं सर, और इसमें आप क़यादत की भी आपने बात पहले की। सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी। वो एक बात आपकी मेरे जहन से निकल गई, ग्रुप बंदी की आपने बात। जी। ग्रुप बंदी हर प्रोफेशन में आप
نے دیکھا ہوگا یہاں ٹیچروں کی بھی جی جی یونینز بنی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی سوئی گیس ڈپارٹمنٹ ہو, پی آئی اے ہو, جی 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 ہر جگہ ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ کار. وکلا کی نو ڈاؤٹ کہ ہماری گروپ بندی ہے, جی جی لیکن گروپ بندی کے ساتھ ساتھ وہ پروفیشنلزم کو بھی ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے بندوں کا آپ نے پنجاب بار کونسل میں دیکھا, پنجاب بار کونسل میں اب بہت اچھے چہرے آئے ہیں. ٹھیک ہے. جب اچھی قیادت اوپر آ جائے گی تو وہ پھر وہ فارمیشن لائے گی نیچے تک جس کے ثمر آئیں گے. ہمارے فنڈز ہی اگر کھا لیے جائیں جی جی اور نیچے بار کونسلز تک پہنچیں گے نہیں, ٹھیک ہے, تو عام آدمی تک اور عام وکیل تک کیسے اس کا ثمر پہنچ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کی اسپیشلی جو چھوٹے وکلا ہیں, ہمارے چھوٹے ینگ جنریشن ہے, ان کا کوئی ایسا منتھلی ہونا چاہیے 2 سال تک کہ ان کو کم سے کم یہ نہ ہو کہ میں نے یار آفس کا بل دینا ہے, میں نے رینٹ دینا ہے, میں نے گاڑی چلانی ہے یا فیول ڈلوانا ہے. ٹھیک ہے. ان پریشانیوں سے نکالنا اور ٹریننگ کروانا اور وکالت سکھانا یہ بار کونسل کے ڈومین میں آتا ہے. وہ آگے ڈسٹرکٹ بار کونسلز کو ہدایات جاری کر سکتی ہیں اور اس پر عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے اس کا تدارک ہو سکتا ہے. گروپ بندی وہ سائیڈ پہ رہ جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وکیل جب ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں کنسیڈر کرنی ہیں. آپ نے بڑی اچھی طرح وضاحت کی اس کی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اتنا ویژن ہے کہ آپ نے اس کو بڑا اچھا طرح وضاحت کی ہے. ایک اور چیز جو معاشرے میں آپ نے معاشرے کی بات کی تھی, معاشرے پر کچھ پچھلے کوئی 5-6 سال سے وکلا کا جو کردار ہے اس پر جو ہے نا منفی اثرات پڑ رہے ہیں, اور معاشرہ جو ہے ان کو کچھ جو پہلے ایک نگاہ سے دیکھتا تھا وہ نہیں دیکھتا. مثلا یہ ہے کہ بینچ اور بار کا مسئلہ ہے سر. اس میں آج دن یہ خبریں ہوتی ہیں کہ وکلا نے ایک جتھے کی شکل میں گئے اور جج کو مارا ہے. سر میں اس طرح جو ہے نا ایک معاشرے میں ان کا ایک امیج جو ہے, جو ایک پہلے تھا آج سے 5-10 سال پہلے, وہ ختم ہو گیا ہے. سر آپ کیونکہ آپ سینئر وکلا ہیں اور آپ اصل یہ میں چاہتا ہوں میں سوال کریں, اور آپ سینئر وکیل ہیں اور آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں لوگوں کو, وکلا کو سمجھتے ہیں, نئے وکلا کو سمجھتے ہیں, کہ سر کیا ایسی بھی کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی بھی تربیت یا ایسی کوئی بانچ اور بینچ اور کیا کہتے ہیں بینچ اور بار میں کوئی تعلقات کی بہتری اور وکلا کی جو ٹریننگ اور جو امیج جو برا بنا اس کے حوالے سے آپ کام کریں گے؟ آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی. بیسک میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ سے ہی ہر چیز شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. وکلا کی ٹریننگ نہیں ہوگی تو نہ انہیں اپنے بیسک لا کا پتہ ہوگا, نہ وہ اپنے حالات کو دیکھ سکیں گے, وہ لڑائی کی طرف آمادہ ہوں گے. یہ ہمارے اداروں کا فرض ہے. ایک نیا وکیل آتا ہے تو 5 سال 4 سال تک اس کو سمجھ ہی نہیں آتی میں کروں کیا. بٹ سر ٹو بی فرینک, ٹھیک ہے, ہماری معاشرے میں, ہمارے اس پروفیشن میں اس چیز کا شدید فقدان ہے, جس کو بار کونسل اس دفعہ جو لوگ آئے ہیں وہ پروفیشنل ہیں اور وہ لوگ عام سطح سے اٹھ کے آئے ہوئے لوگ ہیں جو محنت سے وکالت انہوں نے کی ہے, اور وہ لوگ سیاسی کیریئر بھی نہیں رکھتے. ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے پہلا الیکشن لڑا ہے اور کامیابی اللہ نے اسے دی ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر ٹریننگ ہو جائے گی تو باہر پھر یہ معاملات خراب نہیں ہوں گے, بار اور بینچ کے معاملات بھی خراب نہیں ہوں گے. اور اگر کسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے کسی بھی طبقے میں یا پروفیشن میں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے ہوتے ہیں, جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, جیسے دوسرے ڈپارٹمنٹ ہے, کہیں نہ کہیں وہ لوگ ہی اس چیز کا غلطی کرتے ہیں جو جن لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہوتی. میرا آپ سے آخری سوال سر, آپ نے کالی بھیڑوں کا ذکر کیا, میں نے اس کو فوری کیچ کیا. سر آپ کے بھی اس پروفیشن میں پچھلے کئی سالوں سے جعلی ڈگریوں کا جو ہے وہ ایک بڑا شور پڑا ہوا ہے. سر بات یہ تو میں چاہوں گا اس پر اس طرح آپ کچھ سوچتے ہیں. اس کے لیے ہماری باقاعدہ کمیٹی بن چکی ہوئی ہے, اور جس کا وجود پہلے سے بھی تھا, لیکن آنریبل چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ایڈوکیٹ جنرل آفس اس میں انوالو ہے, پنجاب بار کونسل انوالو ہے, تمام وکلا جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ عام وکیل جو الیکشن نہیں بھی لڑ رہا, ان سب کی ویریفیکیشنز ہونی ہیں, اور جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کی ویریفیکیشنز کچھ ہو گئی ہیں اور کچھ انڈر پروسیس چل رہا ہے. یہ پروسیس چل رہا ہے, چل پڑا ہے, اور یہ بہت اچھا اقدام ہے. ٹھیک ہے, 2 نمبر لوگوں کی تو اس پروفیشن میں بالکل صحیح ہے, ہونی نہیں چاہیے کہ وہ سروائیو کر سکیں. ٹھیک ہے. اجی صاحب اپنا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وکلا کو, آپ کی کمپین کا وہ حصہ بنے, اور کیا آپ کرنا چاہتے ہیں, تھوڑا سا میں چاہوں گا ضرور میسیج دیجیے اپنا. دیکھیں جی, یہ میرا 3rd الیکشن ہے. پہلے کینٹ سے میں صدارت کر چکا ہوں لوکل بار کی, اس کے بعد میں نے الیکشن 2017 میں لڑا تھا, کچھ ووٹوں سے میں رہ گیا تھا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں الیکشن اسی سیٹ پہ, وائس پریزیڈنٹ لاہور بار کی یہ سیٹ ہے, کینٹ سیٹ. معاملہ یہ ہے کہ
میرے منشور کی کچھ باتیں آپ نے پہلے ہی سنی. جی میں سمجھ گیا. میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے ووٹ کریں ٹھیک ہے. جو پروفیشنل ہوں, ٹھیک ہے. اور پروفیشنل ہونے کے ساتھ ساتھ آداب وکالت بھی رکھتے ہوں, بڑے چھوٹے کی بھی انہیں تمیز ہو, بار اور بینچ کی بھی تمیز ہو, اور عام وکیل کے ساتھ ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے, ان کا رویہ آپس میں وہ ہونا چاہیے جو مثالی ہو. ٹھیک ہے. میری ایسے دوستوں سے گزارش ہے, اور میری وکلا کمیونٹی سے نہ صرف میری فیمیل بہنیں وکالت میں ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ مجھے ووٹ اینڈ سپورٹ کریں, تاکہ میں بار کی ویلفیئر میں ان کے ساتھ ساتھ چل سکوں, اور بہتری لانے کی جو میرے پاس ایجنڈا ہے اور میری امید ہے میں اس پر پورا اتر سکوں. عرفان کھچی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو ویری مچ. محترم خواتین حضرات, ابھی آپ نے عرفان کھچی صاحب کی باتیں سنی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ مثبت ہے, اور جس انداز سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ مجھے پروفیشنل لوگ چاہیے, مجھے ڈسپلن والے لوگ چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ابتدا ہے ایک بڑے کام کے لیے. اسی کے ساتھ پروگرام کا ختم ہوتا ہے. سلیم بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ, پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور, فون نمبر 924237231448. لاہور میں عالمی معیار کے ڈینٹل کلینک کا قیام. ڈینٹل کنفیشن میں دانتوں کے ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہترین کلینک, جدید مشینری اور آلات سے لیس. بہار شاہ روڈ, جوڑے پل, کینٹ میں واقع ڈینٹل کنفیشن کلینک آپ کی خدمت میں پیش. فون نمبر 04236634747.